نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب، منافقین، مشرکین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا، ان کے کفریات کو اور ان کے شرکیات، نفاق کو بہت واضح فرما دیا۔ اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہوا اور ان کا ایمان کے اندر پختہ ہونا، اللہ پہ یقین ان کا ہونا اور ان کے ایمان کا بڑھتے رہنا، ان سب چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد ان آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے کفار کا بھی انجام بیان فرمایا اور ان کے انجام کی سختی کی وجہ کو بھی بیان فرما دی، اور اہل ایمان کا اچھا انجام اس کو بیان فرمایا اور ان کو یہ اچھائی کیسے ملی اس کی وجہ کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا اپنی قدرت کے تحت ہونا بھی بیان فرما دیا، تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنے انجام بد سے کسی طرح بھی ٹل نہیں سکتے، رک نہیں سکتے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا جب تک کہ یہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ اب آئیے آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ وضاحت بھی آپ سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ وجوہ یہاں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کو حذف جب کر دیا جاتا ہے تو اس کے عوض میں تنوین لائی جاتی ہے، یہ وہ والی تنوین ہے، اصل میں ہے وجوہ المؤمنین، اور تنوین جو ہے وہ تکسیر کو بھی بتاتی ہے کہ جس دن بہت سے ایمان والوں کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے ایمان کی بدولت، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کافرین کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تسود سواد، اس کا معنی آتا ہے سیاہی، بیاض کا معنی آتا ہے سفیدی، روشن ہونا، چمکنا مراد ہے، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے چہروں سے ہی فیصلہ ہو رہا ہے، جو اندر کسی کے خبث ہے وہ بھی چہروں پہ آ رہا ہے، جو اندر ایمان ہے وہ بھی چہروں پہ نظر آ رہا ہے، چمک رہا ہے۔ دنیا میں تو نہیں نظر آتا تھا، دنیا میں ممکن تھا کہ کافر ہے، اس کے چہرے میں گندگی ہے، شرک ہے، نفاق ہے، غلاظت ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ اپنے چہرے کو خوبصورت کر کے دنیا میں پھرتا ہو، اچھے کپڑے پہن کر چمکدار انداز میں، پر رونق انداز میں دنیا میں رہتا ہو، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔
آخرت کے اندر چہروں کے اوپر وہ حالت ظاہر ہو جائے گی جو اندر چھپی ہوئی ہے، تو وہ بہت ہر آدمی دیکھ کے پہچان لے گا۔ تو یہ جو برائیاں ہیں یہ آخرت میں چھپیں گی نہیں، اس لیے برائی کرتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، ایک دن ضرور ظاہر ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن ایمان والوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ان سے کہا جائے گا، اکفرتم سے پہلے فعل محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ یہ ڈانٹ اور تعجب کے لیے ہے کہ کوئی آدمی دلائل کے واضح ہونے کے بعد بھی کفر کرتا ہے۔ کسی کو بتا دیا جائے کہ اس پانی کے اندر زہر ہے، وہ پانی پی لے گا؟ نہیں پیے گا۔ اس کو بتلا دیا جائے اس کھانے کے اندر زہر ہے، وہ کھانا کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا۔ تو ان کو ان کی حماقت کے اوپر ڈانٹا بھی جا رہا ہے، تعجب بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جب دلائل واضح ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے نبی کے اوپر، کتاب کے اوپر ایمان لے آئے اور پھر تم نے انکار کیا۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، جب دلائل قطعی سامنے آ جائے۔ اب بھی اپنے فرقوں سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلائل قطعیہ سے تم تک پہنچ جائے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وگرنہ تو اس آیت مبارکہ میں جو تحدید ہے، ڈانٹ ہے اور برا انجام جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو سن لو اچھی طرح۔ آج یہی مرض ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، واضح دلائل بھی سامنے آ جائیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنے فرقے کے گم کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، جب واضح جیسے تم کاروبار کرتے ہو، تمہارے والد نے کہا بیٹا اس طرح کاروبار کرنا ہے، تمہیں واضح دلائل سے پتہ چل جائے، پختہ دلائل سے پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم چھوڑ دیتے ہو، تمہارا والد بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں، تم کامیاب ہو جاتے ہو۔ یہاں پر بھی جب تمہیں قطعی دلائل سے پتہ چل جائے، تمہارا ابا جو بھی تھا، دادا جو بھی تھا، تمہارا فرقہ جو بھی تھا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطعی اور پختہ دلائل سے تم تک پہنچ گئی، پھر بھی انکار کرتے رہے، پھر بھی بدعت کرتے رہے، اور شرک کی تو کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے، پھر بھی شرک کے اندر مبتلا رہے، تو اب اتنی اللہ رب العزت کی ناراضگی اور ڈانٹ جو ہے، اب اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکفرتم، ان سے کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، عذاب تو ان کا مقدر ہو چکا ہے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لیا، نبی کے اوپر بھی ایمان لیا، دلائل تمہارے سامنے واضح ہو گئے، قطعی دلائل آ گئے، اور پھر تم شبہات میں پڑ گئے، پھر تم تفرقے میں پڑ گئے، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے ایمان والے قوم، اے ایمان والوں کے رہنے کی جگہ والو، تم پر سلام ہو، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میں ان سے پہلے حوض میں ہوں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بھائی آپ کے بعد آئیں گے تو آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گھوڑے ہوں، ان میں سے بعض گھوڑے ایسے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں، پاؤں سفید ہوں، وہ سیاہ گھوڑوں کے اندر چلے جائیں تو کیا مالک پہچان ہی لے گا؟ فرمایا میرے جو بھائی ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ہاتھ بھی روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے۔
میں ان کو پہچان لوں گا۔ اور فرمایا میں حوض پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، میں ان کو حوض پہ بلا رہا ہوں گا، ہلم الیہ، ادھر آ جاؤ میری طرف، ادھر آ جاؤ میری طرف، ادھر آ جاؤ میری طرف، اور مگر ان کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا جیسے کہ گمشدہ اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور میں جب ان کو بار بار پکاروں گا تو مجھے کہا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو بدل ڈالا تھا۔ اندازہ کیجئے اہل بدعت کے اوپر کس قدر یہ حدیث ان کے انجام بد کو بیان کر رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی دیکھیے۔ تو اس لیے جب پتہ چل جائے کہ یہ کام بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں، سنت طریقے کے مطابق کر لیں۔ اللہ رب العزت نے سنت طریقے میں برکت بھی رکھی ہے، اور بدعت کی خرابیوں اور برائیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ مردود طریقہ ہے، ملعون طریقہ ہے، یہ جو بدعت ہے، بدعت جو ہے یہ مردود اور ملعون طریقہ ہے۔ سنت جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، بلائی والا راستہ ہے۔ اس لیے جب پتہ چل جائے کہ یہ بدعت ہے، اس کو فوراً چھوڑ دو، وگرنہ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ناراضگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراضگی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جائے گا، یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، اسی کے قریب قریب اس کا معنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو کیا اس وقت سہارا ہوگا؟ سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور انہیں کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کون ان کی سفارش کرے گا؟ کیا ان کا ٹھکانہ ہوگا؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ بدعت ہے، اور دین کو سیکھنا چاہیے کہ کہیں بدعت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر کہیں غلطی سے کام کر لیا، پتہ چل جائے یہ بدعت ہے، اپنے معاشرے کو نہ دیکھیے، دنیاوی تعلقات کو نہ دیکھیے، دنیا کے جاہ و جلال کو نہ دیکھیے، فوراً اس سے پیچھے ہٹ جائیے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو بدعت سے بھی بچائے اور شرک سے بھی ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ شرک جو ہے یہ بدعت سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ جو عام کفر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ بڑا کفر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب دلائل قطعیہ سے کسی چیز کا علم ہو جائے تو کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، تو فوراً دلائل قطعیہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت میں ہوں گے، ثواب میں ہوں گے، لازوال نعمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں نہیں کہا، ان کے بارے میں فرمایا تم نے دلائل قطعیہ کہ جان لینے کے بعد پھر تم نے انکار کیا، ان کے اوپر ڈانٹ اور ڈپٹ ہے۔ ان کو کہا تم اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اعمال کرو، کرنے چاہیے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، مگر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہی ایمان والوں پہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام فرمایا بلا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت مجھے ڈانپ لے۔ تو جنت میں جو دخول ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ کوئی بھی آدمی جہنم سے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی رحمت سے ہی بچے گا۔ اعمال جو کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ جنت میں اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے. تو اب اس آیت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم پل صراط سے اللہ تعالیٰ کی معافی کی وجہ سے گزرو گے، جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگے، اور فرمایا وہاں جو منازل ملیں گی وہ تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ملیں گی. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو مختلف مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے، منازل ہوں گی، وہ اعمال کی وجہ سے ہوں گی. جنت میں داخل ہونا اور بات ہے، وہاں درجات کا ملنا مختلف کا اور بات ہے، اور ہمیشہ رہنا یہ اور بات ہے. فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہوں گے. اگر کوئی نعمت مل جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ زائل ہو جائے گی، وہ خوشی نہیں ہوتی. جب نعمت ملے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ نعمت دوبارہ چھینی نہیں جائے گی، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو پریشان نہیں کریں گے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، نتلوها، ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر برحق، یعنی اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو فرما دیا کہ اہل جنت کے ساتھ جو وعدہ فرما لیا اور اہل جہنم کے اوپر جو وعید نازل فرمائی ہیں، یہ چیزیں شبہ والی نہیں ہیں، یہ اسی طرح ہو کے رہیں گی. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے. ظلم کہتے ہیں واجب کو چھوڑ دینا، تو ظلم کا اللہ کے ہاں تصور ہی نہیں. اللہ رب العزت کی ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ مالک ہے. خالق اپنی مخلوق میں، مالک اپنی مملوک اور ملکیت میں کوئی تصرف کرے، اس کو اس کا حق ہوتا ہے، یہ ظلم نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رہو، اچھے اعمال کرتے رہو، کسی کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور برائیاں کرنے والے، وہ اللہ رب العزت ان کو بھی ان کی برائی سے بڑھ کر نہیں دیں گے. ان کو جو ملے گا وہ ان کی برائی ہی کا برا انجام ہوگا. تو اس لیے وہ بھی سن لیں اور ایمان والے بھی سن لیں، تاکہ اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کرتے وقت کھلے دل کے ساتھ، انشراح صدری کے ساتھ اعمال کریں، اور ان کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بڑا صاف شفاف ہے. آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، جہاں بھی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو اللہ رب العزت کو ہر طرح قدرت ہے، اللہ رب العزت کو ہر طرح اختیار ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو اس لیے ان کا جو انجام ہے کافروں کا، وہ بھی انجام کار، ان کے بھی تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اسی طرح ایمان والوں کے بھی. تو جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت اس کو واقع بھی فرما دیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلائل قطعیہ سے کوئی بات اگر پہنچ جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے دنیاوی تعلقات کی وجہ سے، ہر چیز سے کٹ کر ان کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. اس لیے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک بات. دوسری بات، ہر وقت اللہ تعالی کی رحمت کے طالب ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اصل دار و مدار اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے پر اور نہ ہونے پر ہے، اعمال پر نہیں ہے. اللہ سے ڈرے گا، اعمال چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، بڑھے گا. اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا تو لوگوں کو حقارت سے دیکھے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک ایک بات کو لے گا کہ اللہ کی اس میں بھی رحمت ہو سکتی ہے، اللہ کی اس میں بھی رحمت ہو سکتی ہے، اللہ کی اس میں بھی رحمت ہو سکتی ہے. تو اللہ کی رحمت، ہر وقت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کرتے رہنا چاہیے. یہ دو باتیں اس کا خلاصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دل کی باتیں جو ہے آخرت میں چہروں پہ آ جائیں گی، اس لیے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے.
آخرت میں چہرہ تب ہی چمکے گا، وگرنہ تو دل کی جو برائیاں جب چہروں پہ آئیں گی تو چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کے اندر جو گندگی ہے، جو حرام چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں فرما دیں جن کے چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت متوجہ ہوگی۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔